بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، کس بنا پہ؟ نیکی اور تقوی کی بنا پہ، یعنی جو اچھا کام دیکھو اچھے کام پہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، تقوی کی بنا پہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورۃ العصر ہے۔ اس سورۃ کے آغاز میں ایک قسم ہے اور دو تاکیدیں ہیں، یعنی تقریباً تینوں کا مفہوم ایک ہے، یعنی قسم بھی تاکید کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اللہ نے تین تاکیدیں بیان کر کے کیا فرمایا کہ انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، یعنی اتنی پختہ بات اللہ نے کی کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ویسے کہہ دیتا تو اللہ کی بات جو ہے وہ تو اس میں کسی طرح کا شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اللہ کی بات میں کوئی شک کرے گا وہ تو مسلمان نہیں رہے گا، لیکن اللہ نے اس کے باوجود پھر بھی تین تاکیدیں بیان کر کے کہا انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے کے اندر ہے۔ آگے کیا کہا؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی۔ کون سی؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں کے اندر چار وصف پائے جائیں گے۔ سب سے پہلا ایمان، یعنی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ ایمان کو اختیار کرے، ایمان لائے۔ اور ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ اعمال صالحہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پہلے وصف کیا ہونا چاہیے کامیابی کے لیے؟ انسان مومن ہو۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے نجات کے لیے، کامیابی کے لیے صرف اور صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ انسان مومن ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو جنت کی بشارت، جو کامیابی کے اصول بتلائے ہیں، جن لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے وہ کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور تقدیر پر، چاہے تقدیر اس کے حق میں اچھی ہے یا بری ہے۔ ہم اچھی تقدیر پر ایمان تو لے آتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے مخالف ہو، ہمارے بارے میں نقصان دہ ہو، پھر اللہ کے بارے میں ہم گلا شکوہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایمان بالقدر نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی کامیابی کے لیے انسان کو کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ایمان، نمبر دو اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ میرے بھائی صرف ایمان بھی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، کامیابی کے لیے دوسری جو چیز ہے وہ کیا؟ انسان نیک عمل کرے، نیک اعمال کرے۔ اگر مومن بن گیا ہے، مسلمان ہو گیا، ایمان بھی لے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نیک اعمال نہیں کرتا تو پھر بھی وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اس کو کامیاب انسان نہیں کہیں گے، بلکہ وہ خسارہ پانے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ عامل الصالحات، یعنی دوسرے جو اصول بیان کیا گیا کامیابی کا، وہ ہے اعمال صالحہ، نیک عمل کرنا۔ انسان جو ہے مثال کے طور پر، مثلا نیک اعمال کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہیں وہ فرائض ہیں، سب سے پہلے فرائض، اس کے بعد نوافل، یعنی نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ ہے۔ افسوس آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم فرائض میں ایک فرض کو ادا کرتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا نماز کا پابندی کی، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح روزے رکھے، نماز کو چھوڑ دیا، نفلی صدقہ کیا، فرضی صدقے کو چھوڑ دیا۔ یہ اعمال صالحہ نہیں ہیں۔ اعمال صالحہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں؟
فرائض کی ادائیگی کریں۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد جو نوافل ہیں وہ امور جو نوافل کے اندر شمار ہوتے ہیں، مثلا نفلی نماز ہے، نفلی صدقہ ہے، نفلی روزے ہیں، ان کو کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اعمال صالحہ میں آتی ہیں۔ اگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کن چیزوں کی کمی ہے، کیا میں 5 وقت کا نمازی ہوں؟ کیا میں زکوٰۃ اللہ نے جو میرے اوپر فرض کی ہے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ کیا میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، یہ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ اپنے گریبان میں انسان کو جھانکنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کامیابی کا جو تیسرا راز ہے، تیسرا اصول، وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنا، حق بات کی کیا کرنا؟ تلقین کرنا۔ یعنی حق کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ اللہ کا جو دین ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے حق بات۔ یعنی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مومن کا یہ اصول، یہ شیوہ ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ جہاں کہیں خرابی ہے، کمی پیشی ہے، وہ حق بیان کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر کسی انسان کو دیکھتا ہے اس کے عقیدے کے اندر کوئی کمی پیشی ہے، اس کے عقیدے میں کچھ تضاد پیدا ہو گیا ہے، تو مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی رہنمائی کرے، اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے۔ یہی تو تعاون علی البر ہے، وتعاونوا علی البر کا مطلب یہی ہے کہ ایک مومن اپنے بھائی کو دیکھتا ہے، اس کا اگر عقیدہ درست نہیں ہے اس کو اسی طرح نہ چھوڑے۔ جس طرح افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عجیب اصول بیان شروع ہو چکا ہے اور لوگوں کی ایک عجیب غریب عادت بن گئی ہے، کیا ہم کہتے ہیں جی جہاں کوئی لگا ہے وہ ٹھیک لگا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے؟ اور نہیں میرے بھائی، یہ جو کلمہ ہے انتہائی غلط کلمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اور علماء سے سنا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ ایک تو وہ گروہ تھا جس نے سرے سے انکار کر دیا، دوسرا وہ گروہ تھا جس نے انکار تو نہیں کیا، یہ نافرمانی نہیں کی، بلکہ یہ کہا جہاں لگا ٹھیک لگا، ہمیں کیا ہے، ہم تو غلط کام نہیں کر رہے۔ یعنی انہوں نے لوگوں کو روکا نہیں۔ تو یہ ہماری بھی صورتحال آج یہی بن گئی ہے، ہم کسی کام کو، غلط کام کو دیکھتے ہیں، اس کو روکتے نہیں ہیں۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 3 درجے آپ نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ اگر کوئی مومن کسی برائی کو دیکھتا ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے اور وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، ہاتھ سے اس وقت روکے، یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے روک دیا، ابھی تو روک دیا، بعد میں فتنہ پیدا ہو گیا، یہ ہاتھ سے روکنا کا مطلب نہیں ہے۔ یعنی اس کے پاس مکمل طاقت ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے روکنا چاہے تو روک سکتا ہے اور فتنہ فساد بھی برپا نہیں ہوگا، تب وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے۔ ایمان کا دوسرا درجہ، اگر کوئی مسلمان یا مومن برائی کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنے بھائی کو سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، نہیں کرتا، یعنی اس کے پاس یہ ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، تو اپنی زبان سے اس کو روکے، یعنی اس کو بولے، اس کو سمجھائے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، آپ غلط کر رہے ہیں اور صحیح کام یہ ہے، اس کی رہنمائی کرے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تیسرا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مومن برائی کو دیکھتا ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے یا اپنی زبان سے روکے، تو پھر اس کے لیے چاہیے، یہ ضروری ہے کیا کہ وہ یہ اس برائی کو اور برائی کرنے والے کو اپنے دل سے برا جانے۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ جو وہ یہی ہے کہ اگر انسان برائی کو دیکھے اور برائی کو دیکھنے کے بعد اپنے دل میں اس کو برا محسوس کرے۔ یہ ہے 3 درجے ایمان کے، اپنے ہاتھ سے برائی کو ختم کرنا، اپنی زبان سے کہنا اور اپنے دل میں برا محسوس کرنا۔ اس کے بعد اگر ہم برائی کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے باوجود ہم اس کو نہ تو روکتے ہیں، نہ اس کو اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں، نہ ہی اپنے دل میں اس کے بارے میں کچھ محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً پھر اس وقت ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی یہ 3 درجے ہیں ایمان کے۔ تو آپ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کامیابی کا جو تیسرا اصول وہ کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا، حق بات کہنا، حق بات کی تلقین کرنا۔ تو اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو اس کو سیدھے عقیدے کی طرف لے کے آنا، کوئی کسی عمل کے اندر کسی کے اندر کمی پیشی ہے، کسی فرائض کے اندر اس میں وہ کمی پیشی کر رہا ہے تو اس کی رہنمائی کرنا،
اور چوتھا اصول کامیابی کا کیا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی پریشانی لائق ہوگی، دینی ہو یا دنیاوی ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کا تعلق ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ صبر بڑی جامع چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے جو انسان کسی آزمائش پہ صبر کرتا ہے، کسی تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، تو یقیناً اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور اسی طرح ہی میرا آج کا درس ہے وہ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا اور نیکی کی دعوت دینا اور نیک کام کی تلقین کرنا۔ زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، کوئی انسان کسی غازی کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرتا ہے، یعنی اس کے جو بھی لوازمات ہیں، جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کرتا ہے، حالانکہ وہ قتال میں جہاد میں نہیں گیا، تو اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دونوں انسانوں کو برابر اجر و ثواب ملے گا، گویا کہ اس انسان نے بھی غزوہ کیا ہے۔ اور اسی طرح ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ روحا، یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ وہ آگے سے کہتے ہیں مسلمان۔ آگے سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اسی قافلے کے اندر ایک عورت تھی جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس عورت نے اپنے بچے کو ایسے اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اس بچے کے بارے میں بتلائیں، کیا اس بچے کے اوپر حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کا حج ہے، لیکن اس کا جو حج کا اجر و ثواب ملے گا وہ تمہیں ملے گا۔ آخر کیوں یہ کہا آپ نے؟ کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن وہ شیرخوار بچہ ہے، ماں کے ساتھ رہے گا، ماں اس کو طواف کروائے گی، سعی کروائے گی، یعنی اپنے ساتھ ساتھ اس کو اٹھائے گی۔ تو یہ گویا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی ایک نیک عمل کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، اور اس بنا پہ اللہ رب العالمین بچے کی جو حج کا اجر و ثواب ہے وہ ماں کو عطا کرے گا۔ اسی طرح ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی خزانچی الخازن المسلم الامین الذی ينفذ ما امر به فیؤتیہ کاملا موفرا، کہ وہ ایک مسلمان اور امانت دار خزانچی جس کو کوئی ایسا عہدہ مل جائے جو خزانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ امانت دار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اور وہی کام کرتا ہے جو اس کا مالک اس کو کہتا ہے، خوش دلی سے اور فراخ دلی سے وہ کام کرتا ہے، اپنے دل کے اندر گھٹن محسوس نہیں کرتا، جیسے مالک نے کہا کہ یہ کام کر دو وہ کام کرتا ہے، اگر مالک کہتا ہے یہ صدقہ خیرات کر دو تو وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، یا کسی بھی اعتبار سے مالک کہتا ہے کہ یہ کام کر دو تو وہ خزانچی جو ہے اپنی فراخ دلی سے وہ کام کرتا ہے اور وہاں تک وہ چیز پہنچا دیتا ہے جہاں اس کے مالک نے کہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا خزانچی وہ کون سا، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ فرمایا احد المتصدقین، یہ خزانچی بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوگا، حالانکہ مال کسی اور کا ہے اور کسی اور کو دیا جا رہا ہے، لیکن صرف کیا کر رہا ہے یہ خزانچی کا کام کیا ہے کہ وہ اپنی فراخ دلی سے لوگوں کو وہ چیز تقسیم کر رہا ہے اور دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرتا اور فراخ دلی سے لوگوں کو وہ دے رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس خزانچی کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو دیا جائے گا۔ میرے بھائی، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے، اور کیونکہ اگر ہمارے اندر یہ خیر خواہی پیدا نہیں ہوگی تو یقیناً ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اور مختلف روایتوں میں آتا ہے ایک میں 5 ہیں اور ایک میں 6 ہیں، تو آپ نے فرمایا مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کرے۔ اور اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مومن جو ہے یعنی جو ایمان لانے والا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اپنے لیے تو اچھی چیزیں پسند کرتا ہے، اپنے لیے تو جنت کے خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کی وہ خواہش رکھتا ہے، لیکن مسلمان دوسرا جو بھائی ہے اس کے بارے میں وہ یعنی اس کے دل کے اندر کیا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے، یا اپنے دل میں اس کے بارے میں نفرت رکھتا ہے اور اس کے لیے ایسی کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتا، تو آپ نے فرمایا وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ خود اپنے لیے پسند نہ کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اتنی دیر تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح اور خالص ایمان عطا فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی برائی کو دیکھیں، برائی کو ختم کریں اور اس برائی کو ختم کرنے کی حد الامکان جو ہے وہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔